الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قالت الأعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں ایسا شخص جو دیہات میں رہنے والا، دیہاتی شخص جو شہر سے دور رہنے والا ہے، بستیوں میں رہنے والا ہے، اس سے کہتے ہیں دیہاتی شخص، اعرابی کہتے ہیں اسے. اعراب یا اعرابی کی جمع ہے. قالت الاعراب آمنا، یہ دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قل، اے نبی کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن قولو، تم یہ کہو، اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی فطرت رکھی ہے مختلف اعتبار سے. جو شہری لوگ ہوتے ہیں ان کا جو دلی انداز ہوتا ہے یا جو ان کا دل ہوتا ہے تھوڑا سا نرم ہوتا ہے. دیہاتی لوگوں کا دل تھوڑا سا سخت ہوتا ہے، وہ تھوڑا سا شدت پسند ہوتا ہے، یا وہ بات کو جلدی سے سمجھتے نہیں اور اخلاقیات سے وہ کوسوں دور ہوتے ہیں، کیونکہ علم سے وہ گئے گزرے ہوتے ہیں. اکثر دیہاتی جو ہوتے ہیں ان کے پاس علم نہیں ہوتا. تو شہری لوگ ان کے پاس علم ہوتا ہے. تو شہر میں رہنا گاؤں میں رہنے سے زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے انسان کے لیے. یوسف علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت دے دی، ان کے بھائی، ان کے والدین سب ان کے پاس پہنچ گئے. انہوں نے کس انداز میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي. سورہ یوسف اس کی آخری آیات میں سے، یعنی کہ اللہ کا شکر ہے جو ہمیں گاؤں سے نکال کر شہر میں لے کے آیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، تمہیں وہ گاؤں سے نکال کر تو تمہیں شہر میں لے کے آیا. تو شہر کی طرف رخ کرنا، شہر میں رہنا، دیہات کو چھوڑنا، یہ ایک اچھی چیز ہے تاکہ انسان جو ہے وہ انسان بن کے رہ سکے. جانوروں کے ساتھ رہ کے انسان جانور ہی نہ بنتا رہے. تو دیہاتی جو لوگ تھے، اکثر میں ہوتا یہ ہے کہ اکثر دیہاتی احسان بہت جتلانے والے ہوتے ہیں. بات بات پر احسان جتلانا، چھوٹی چھوٹی چیز کو گننا، یہ دیہاتیوں کا ایک انداز ہوتا ہے. تو دیہاتی سمجھتے تھے کہ شاید ہم ایمان لے کر آئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے ہیں، اب یہ جو ہے نا بس ہم نے کوئی احسان کر دیا ہے، ہم نے کوئی اللہ کے رسول پر احسان کر دیا کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالت الاعراب آمنا، دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. قل، آپ فرما دیجئے، لم تؤمنوا، ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لے کر آئے. یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ اسلام اور ایمان دونوں میں فرق کیا ہے. اسلام اور ایمان، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے
پہلے آپ اسلام کو سمجھیے. اسلام یہ ہے کہ انسان شہادتین کے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. نماز پڑھنا شروع کر دے، زکوٰۃ دے، اگر اس کے بعد طاقت ہے حج کرے، روزے رکھے، تو وہ مسلمان ہے، عام مسلمان ہے. لیکن جو ایمان ہے اس کی ڈگری اس سے اونچی ہے. دین کے 3 مراتب ہیں. نمبر 1 اسلام، پھر اس سے اونچا ایمان، اس سے اونچا احسان. یہ 3 مراتب ہیں دین کے. تو جو شخص اسلام لانے کے بعد اپنے آپ کو اتنا اسلام کے مطابق کر لیتا ہے، دین کو اپنے دل کے اوپر اتار لیتا ہے، تو وہ مومن بن جاتا ہے. پھر جب ہر عمل کو اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے، اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں، ہر عمل کو اچھے طریقے سے کرتا ہے، تو پھر وہ محسن بن جاتا ہے. اسے کہتے ہیں احسان. یہ سب سے اعلیٰ ڈگری. دین کے کتنے مراتب ہیں؟ 3. نمبر 1 اسلام، نمبر 2 ایمان، نمبر 3 احسان. تم پہلے مرتبے پر ہو، ابھی دوسرے مرتبے پر ابھی تم نہیں پہنچے. اگر تم دوسرے مرتبے پر پہنچے ہوتے تو تم اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر اعتراض ہی نہ کرتے، آخر احسان ہی نہ جتلاتے. ایمان جب تمہارے دلوں تک پہنچ جاتا تو تمہاری کیفیت اور ہوتی. یہ مراد ہے اس سے. قل کہہ دیجئے، لم تؤمنو تم ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن قولو تم یہ کہو، اسلمنا ہم اسلام لے کر آئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، جبکہ نہیں داخل ہوا ایمان فی قلوبکم تمہارے دلوں میں. ظاہری طور پر تم مسلمان ہو، نمازیں پڑھتے ہو، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھ لیتے ہو، کلمہ شہادتین کے اقرار کر رہے ہو، لیکن ابھی ایمان تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان دلوں تک کب پہنچے گا؟ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، وہ تمہارے اعمال میں کسی قسم کا کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. یعنی کہ جو تم عمل کرتے ہو اس کا بدلہ دینے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دے. یہ اصل میں ایسا بھی ہوا تھا ایک دفعہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام غنیمت تقسیم فرما رہے. ایک دیہاتی نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے، اتقوا اللہ یا اتق اللہ، اللہ سے ڈر جائے. حالانکہ بہت بڑی بات تھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح کہنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور سرخ ہو گیا غصے سے، اور آپ نے فرمایا میں نے نہیں اللہ سے ڈرنا تو پھر کس نے ڈرنا ہے اللہ سے. پھر آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کی نشانیاں آپ نے بتائیں، اور وہ گمراہ لوگ تھے، کیونکہ ایک گمراہ فرقہ اس کی اولاد میں سے پیدا ہوا. ایسے ہی ہوا کہ اس شخص کی اولاد سے پھر ایک گمراہ فرقہ پیدا ہوا. اس لیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم ایمان کو اپنے دلوں میں اتارنا چاہتے ہو، پھر یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرو. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تمہیں بدلہ دینے میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. دراصل یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، میں نے اختصاراً اس کا ذکر کیا، جس میں نے ابھی بتایا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا تھا. انما المؤمنون الذین، اب مومنون ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی. انما المؤمنون، بے شک جو مومنین ہیں، الذین وہ ہیں، ان کی صفات یہ ہیں، آمنوا جو ایمان لے کر آتے ہیں، باللہ ورسولہ اللہ پر اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر وہ شک میں نہیں پڑتے، کسی قسم کے بھی شک میں نہیں پڑتے. ان کے دلوں پر کوئی شک وارد نہیں ہوتا، نہ اللہ کے متعلق، نہ اس کے رسول کے متعلق، نہ اس کی کتاب کے متعلق، نہ اس کے احکامات، اتارے ہوئے احکامات کے متعلق. وجاہدوا، اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں سے بھی اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے ہیں. انسان کے ایمان کا تب پتہ چلتا ہے جب اس پر کوئی آزمائش آئے، جب اسے کہا جائے کہ تم دین کے لیے یہ کام کرو، یا جب ضرورت پیش آئے، جیسا کہ جہاد کی ضرورت پیش آتی رہی اور اس وقت بھی ضرورت ہے. جب کسی سے کہا جائے کہ جہاد کرو، پھر اس شخص کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے. منافقین یہ جہاد سے کترایا کرتے تھے، جہاد نہیں کیا کرتے تھے، اور کوشش کرتے تھے کہ وہ اس سے دور رہیں یا کسی گاؤں میں جا کر رہائش اختیار کر لیں اور انہیں لڑنا نہ پڑے.
تو اس وقت ایمان انسان کے ایمان کا پتہ چلتا ہے جب وہ اپنے جان کو اللہ کے دین پر قربان کرنے کے لیے حاضر ہو جائے. جب انسان اس حد تک پہنچ جائے کہ وہ اپنی جان کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اس کو لٹانے کے لیے، اللہ کے لیے اس کو پیش کر دیتا ہے قربان کرنے کے لیے، تو پھر وہ سچا مومن ہو جاتا ہے. انما المؤمنون، بے شک جو مومنین ہیں وہ تو ہیں ہی وہ الذین، وہ آمنوا جو ایمان لے کر آئے باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی قسم کے شک میں نہیں پڑتے، اور وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اولئک هم الصادقون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ سچے. آج ہمارا یہاں تک ترجمہ ہے. اس کے بعد ہم حدیث پڑھتے ہیں. یہاں پر ایک بہت اہم حدیث ہے جس میں دین کے 3 مراتب بیان ہوئے. میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث بھی آپ یاد کریں. وہ حدیث بہت ہی زبردست ہے تھوڑی سی لمبی، لیکن امید ہے کہ آپ اس حدیث کو یاد کریں. لیکن اس سے پہلے جو ہمارا کل کا سبق تھا اس کے متعلق میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک اور حدیث یاد کریں مزید. وہ چھوٹی سی ہے تو اس کو بھی آپ یاد کریں. جو آج میں دوسری حدیث دوں گا اس کو بھی آپ یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا. پھر ہمارے پاس ایک حدیث اور رہ جائے گی جس کو ہم نے یاد کرنا ہوگا زبان. ان کی ٹوٹل ہم نے 10 احادیث یاد کرنا تھی. الحمدللہ اب تک ہم 7 احادیث یاد کر چکے ہیں. 8 نمبر آج دوں گا اور 9 نمبر بھی انشاءاللہ، اور 10 نمبر نیکسٹ ویک انشاءاللہ اس میں آپ کو دوں گا جس سے آپ نے زبانی یاد کرنا. حدیث کی طرف آتے ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا ينظر، نہیں وہ دیکھتا، الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف. فلاں شخص کتنا خوبصورت ہے، اس کے ہونٹ کیسے ہیں، اس کی رنگت کیسی ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو نہیں دیکھتے. واموالکم، نہ ہی تمہارے دولت کی طرف، جس کے پاس کتنی دولت ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، کیا کیا اس نے رکھا ہوا ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ کس چیز کو دیکھتے ہیں، ولکن ینظر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، الی قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے عملوں کی طرف. تمہارا دل اس میں کیا ہے اور تمہارے اعمال کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز کو دیکھتے ہیں. رواہ مسلم، یہ حدیث بہت جامع ہے. انسان جب اس چیز پر غور کر لے کہ میرا جو دل ہے اس کی کیفیات کیا ہیں، وہ کن چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور میرا جو عمل ہے وہ کیا ہے، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کو کیا چیز مطلوب ہے، کیا یہ ساری جو میں عمل کرتا ہوں یا جو میرے دلی کیفیت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے. جب انسان اس چیز کو پرکھنا شروع کر دے تو یقیناً وہ اپنا سفر کامیابی کی طرف آسانی سے کر سکتا ہے. تو یہ حدیث بہت جامع ہے، اسے بھی آپ نے یاد کرنا ہے. بہت چھوٹی سی مختصر حدیث ہے. میں الحمدللہ تیار کر رہا ہوں یہ سارا کورس جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں وہ ایک ہی فائل کی صورت میں انشاءاللہ آپ کو جلد شیئر کر دیا جائے گا، تاکہ آپ اس کورس کو مکمل کرنے کے بعد بھی اس کو آپ ریوائز کر لیا کریں اور ان احادیث کو آپ یاد رکھیں جو آپ کو یاد کروائی جا رہی ہے. اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں.
معذرتاً بس تھوڑی سی تاخیر ہوئی. میں بھی آپ کو شیئر کرتا ہوں حدیث. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس کو غور سے سننا ہے اس سبق کو، اور بعد میں بھی آپ اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے. ابھی ریکارڈ ہو رہی ہے، یہ جو لفظی ترجمہ ہے سے بھی. کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے. بارز ہوتا ہے ظاہر ہونا. مسجد میں آپ تشریف فرما تھے. یہ حدیث جو مختلف الفاظ کے ساتھ ہے، میں انشاءاللہ آپ کی طرف مختصر اور آسان الفاظ جو مروی ہوں گے وہ شیئر کروں گا زبانی یاد کرنے کے لیے. یہاں ایک دفعہ ترجمہ جو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی رہے. بہت تھوڑا ہی فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوگا، کیونکہ جو شروع والے الفاظ ہیں یہ والے حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل، یہ سند وغیرہ ہے، یہ ساری نکل جائے گی. میں آپ کو انشاءاللہ یہ اختصاراً جو حدیث ہوتی ہے وہ آپ کو شیئر کر دوں گا. سو ابھی آپ پڑھیے. کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس. ایک دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے سامنے تشریف فرما. فأتاه رجل فقال. بس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مل ایمان، ایمان کیا ہے. ایک آدمی آیا اور اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ. ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لے کر آئے، فرشتوں پر ایمان لے کر آئے، وبلقائہ، اور اس کی ملاقات پر ایمان لے کر آئے، یعنی کہ فوت ہو جانے، آخرت کے دن پر، قیامت پر، ورسلی، اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، وتؤمن بالبعث، اور تو ایمان لے کر آئے اٹھائے جانے پر، کیونکہ قیامت کے دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، انسانوں کو، مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو اس پر ایمان لے کر آئے. قال، تو اس سوال کرنے والے نے کہا مل اسلام، اسلام کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاسلام ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ. اسلام یہ کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اس کے کسی کو شریک نہ کرے، نماز پڑھے، وتؤدی الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ دے، المفروضہ، جو تجھ پر فرض کی گئی ہے، وتصوم رمضان، اور تو رمضان کے روزے رکھے. قال، راوی کہتے ہیں پھر اس نے سوال کیا مل احسان، احسان کیا ہے. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اس طرح عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے. فإن لم تکن تراہ، بس اگر تمہاری یہ کیفیت نہ بن سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فإنہ یراک، پس بے شک وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے. قال متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. دیکھیں اب اس شخص کے سوالات ہیں، سوالات پر سوالات. جو دوسری روایت میں ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے اس نے اسلام کے متعلق سوال کیا، پھر اس نے ایمان کے متعلق سوال کیا، پھر اس نے احسان کے متعلق سوال کیا. جب بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جواب دیتے تو وہ شخص جو سوال کر رہا تھا وہ کہتا صدقت، آپ نے سچ فرمایا، صدقت، آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑا تعجب محسوس کر رہے تھے کہ یہ کیسا سائل ہے جو سوال کرتا ہے، جب جواب ملتا ہے تو خود ہی تصدیق کر دیتا ہے کہ آپ نے سچ کہا. حالانکہ اس کو اگر پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کس طرح کہتا ہے کہ صدقت، آپ نے سچ کہا، اور یہ پھر سوال کیوں کرتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی. اب دیکھیے اس کا چوتھا سوال کیا ہے. متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. متی الساعہ، قیامت کب آئے گی. قال، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مل مسئول عنها باعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا.
یعنی کہ جس طرح سوال کرنے والے کو پتہ نہیں ہے، اس طرح جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس کو بھی قیامت کا علم نہیں. یعنی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس طرح آپ کو قیامت کے بارے میں علم نہیں ہے، مجھے بھی اس بارے میں علم نہیں. اس کے بعد وَسَأُخْبِرُكَ، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا، میں آپ کو خبر دوں گا اس کی علامات کے بارے میں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی علامات بیان، یعنی کہ قیامت کا وقت کا پتہ نہیں ہے لیکن اس کی علامات ضرور ہیں. میں علامات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے علامات رکھی. اذا ولدت الامة ربها، جب لونڈی جو ہے یا باندی جو ہے وہ اپنے سردار کو جنم دے گی. واذا تطاول رعاة الابل البهم في البنيان، اور جب تطاول لمبی لمبی عمارتیں بنائیں گے، یعنی کہ فخر کریں گے. رعاة الابل البهم، اونٹوں کے چرواہے، جانوروں کے چرواہے، فی البنیانی، عمارتوں میں، یعنی کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے یکدم امیر ہو جائیں گے اور وہ بڑی لمبی لمبی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور اس میں مقابلہ کریں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا. ثم تلا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت فرمائی ان اللہ عنده علم الساعہ، اللہ کے پاس قیامت کا دن ہے. وینزل الغیث، بارش کے نازل ہونے کا علم ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے بارے میں علم ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور جو شخص کل آنے والے کل کے بارے میں جو کچھ اس نے کرنا ہے اس کا علم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کس جگہ پر فوت ہونا ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جن کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ. ثم ادبر، پھر وہ شخص پھرا. فقال ردوه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو لوٹاؤ. فلم يروا شيئا، صحابہ کرام نے کوئی چیز دیکھی نہیں، یعنی کہ اس شخص کا پیچھا کیا لیکن وہ شخص نظر نہیں آیا. فقال، آپ نے فرمایا هذا جبریل جاء يعلم الناس دینهم، یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو آئے تھے تاکہ لوگوں کو ان کا دین سکھائیں. دیکھیں اب یہ حدیث کا اختصاراً آپ نے ترجمہ پڑھ لیا. اب میں کچھ چیزیں ہیں ان کی شرح کر دوں جلدی کے ساتھ. نمبر 1 کہ اس میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے کہ سوال کس طرح کیا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس طرح بیٹھا جاتا ہے. دیگر روایات میں یہ ہے کہ وہ شخص آیا اور اس نے اپنے گھٹنوں کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، تشہد کی صورت میں آپ کے سامنے بیٹھا ادب کے انداز میں اور آپ سے سوالات کرنے شروع کر. اور اس شخص کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ جس طرح وہ آئے تھے ان کے جسم پر کوئی مٹی کے کوئی داغ کوئی اس طرح کچھ بھی نہیں دکھائی دے رہا تھا، بڑے صاف ستھرے لگ رہے تھے. تو وہ آ کر بیٹھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے سوالات شروع کی. اب جب ان سے سوالات کیے تو اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں. اذا ولدت الامة ربها، یعنی کہ جب باندی جو ہے وہ اپنے سردار کو جنم دے. یہ کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے قریب جنگ و جدال بہت زیادہ ہو جائیں گی، بہت زیادہ جنگیں ہوں گی، قتل و غارت ہوگی، اور خواتین جو ہیں وہ بکتی بکتی اس طرح آئیں گی کہ کوئی شخص ان کو خرید لے گا. ٹھیک ہے، اس کو خرید لے گا اور جو خرید رہا ہوگا اسے وہ اس کا کیا ہوگا، وہ اس کا بیٹا ہوگا. جو خریدنے والا ہوگا اس کا بیٹا ہوگا، حالانکہ جو بک رہی ہے خاتون اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ جو مجھے خرید رہا ہے یہ میرا بیٹا ہے. تو اس طرح جو یعنی کہ خاتون ہے اس نے گویا کہ اپنے سردار کو جنم دیا، یعنی کہ اسی کا بیٹا آگے جا کر سردار بنا، اس نے اپنی ماں کو خرید لیا جبکہ دونوں کو علم ہی نہیں. اور اس کے بعد وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْإِبِلِ الْبُهْمِ فِي الْبُنْيَانِ، جب چرواہے جو ہیں اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، جانوروں کے چرواہے یکدم امیر ہو جائیں گے اور لمبی لمبی عمارتیں بنانے میں آپس میں مقابلہ بازی کریں گے. تو دیکھیں یہ جو نشانی ہے یہ قریباً پوری ہو چکی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ جو بالکل غریب تھے اچانک امیر ہوئے اور کس طرح لمبی لمبی بلڈنگز بنا کر آپس میں فخر کرنے لگے. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ،
5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. اس میں سے ایک اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے. اس کے بعد اچھا اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی ہے، میں واضح کر دوں کہ اللہ رب العزت کے پاس قیامت کا علم ہے. اب اس سے مراد یہی ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی. جیسا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرما دیا ہے کہ میں نہیں جانتا جس طرح آپ نہیں جانتے. حالانکہ آپ جان رہے تھے کہ جو مجھ سے سوال کرنے آپ کو علم تھا کہ جو مجھ سے سوال کر رہا ہے یہ جبریل ہے، انسانی شکل میں آئے تھے، آپ اس کو پہچانتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جس طرح تم سوال کرنے والے نہیں جانتے قیامت کا علم، اس طرح مجھے بھی نہیں پتا. تو پھر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. رسول کے پاس وہی علم ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی طرف وحی کیا ہوتا ہے. قرآن و سنت کا علم یا باقی جو علوم ہیں، جتنا علم اللہ نے رسول کی طرف وحی کیا ہوتا ہے اتنا ہی رسول کے پاس علم ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بات کی وضاحت ہوگی. اس کے بعد ہے غیث، بارش کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو نہیں. آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ آج کل جو ہم جدید آلات سے پتہ چلا رہے لیتے ہیں کہ فلاں جگہ پر بارش ہوگی، فلاں جگہ پر بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، تو اس سے پھر کیا مراد ہے؟ غیث کہتے ہیں ایسی بارش جو نباتات اگانے والی. تو آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا، محکمہ موسمیات کے پاس کوئی ایسی چیز ٹیکنالوجی نہیں ہے جس سے وہ اندازہ لگا سکیں کہ جو کل کو آنے والی بارش ہے وہ، یعنی کہ جو ہوائیں بڑھ رہی ہیں ان میں جو بارش ہوگی، امکان جس کا ظاہر کیا جا رہا ہے، وہ نباتات کو اگا سکے گی یا نہیں، وہ عذاب بن کر نازل ہوگی یا رحمت بن کر نازل ہوگی، ان کو اس بارے میں کوئی نہیں. اور ویسے بھی جو محکمہ موسمیات اور اکثر اوقات ان کی پیشین گوئیاں سچ ثابت نہیں ہوتی. وہ ہواؤں سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہواؤں کا کچھ دباؤ اس طرف بڑھ رہا ہے، اس میں کچھ نمی بڑھ رہی ہے، تو اس سے وہ اندازہ لگا کے کہتے ہیں کہ یہاں پر بارش کا امکان ہے. لیکن حقیقتاً وہ بھی کچھ بتا نہیں سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محکمہ موسمیات بالکل سورج دکھائی دے رہا ہوتا ہے اسکرین پر، لیکن اچانک جو ہے بادل بنتے اور بارش شروع ہو جاتی. اس طرح ہمارے پاس مثالیں ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے ایک عرابی آیا اور اس نے سوال کیا، اللہ کے رسول جانور مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، راستے یعنی کہ خشک ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، اے اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ بارش ہو. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھائے، ابھی آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کیے تو بارش یکدم بادل آنا شروع ہو، یکدم بادل آئے اور بارش شروع ہو. دیکھیے یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان. ان کے کسی کو کسی چیز کا علم نہیں ہے. یہ جو ایک ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نعوذ باللہ کہ ہم اس آیت پر کوئی اعتراض اٹھا سکتے. اس طرح اس کے بعد جو چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں جو کچھ رحم ہے. آج سے 100 سال پہلے کوئی بھی ڈاکٹر، کوئی بھی طبیب، کوئی بھی شخص نہیں جان سکتا تھا کہ رحم میں کیا ہے، کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں جان سکتا. لیکن چلو اللہ تعالیٰ نے اب سہولت بنا دی ہے کہ انسان کسی حد تک دیکھ لیتا ہے، لیکن وہ بھی ایک حد تک، بالکل جلدی سے وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ انسان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ جو رحم میں موجود شخص ہے وہ نیک ہے، بد ہے، اس کی عمر کیا ہے، اس نے زندہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا، کتنی دیر زندہ رہنا، اس کا رزق کیا ہے. یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی کہ جو کچھ رحم میں ہے اس کے سارے معاملات وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اس کا علم ہے، کسی کے پاس اس کا علم نہیں. اور پھر یہ مذکر و مؤنث کے بارے میں لوگ جو پتہ لگانے کے لیے کافی تگودو کرتے ہیں، کیا وہ جان لیتے ہیں؟ جلدی نہیں. تقریباً 15 ہفتے کے بعد پھر جا کر وہ دیکھنے کے یا پتہ لگانے کے قابل ہوتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس سے پہلے کسی کو کوئی معلوم نہیں. یہ سارا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 40 دن کے بعد، جب 40 دن ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں مختلف ہیں کہ 4 ماہ، جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے کوئی بھی چیز جنین رحم میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز فرشتہ بھیجتے ہیں جو اس کی ہر چیز سب کچھ لکھ دیتا ہے اور اس میں روح ڈال دیتا ہے. حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے جو کہ لوح محفوظ ہے، لیکن اس کے بعد پھر مزید لکھا جاتا ہے. اس میں کافی تفصیل ہے، بہت لمبا موضوع ہو جائے گا اس طرح اگر ہم اس کو بیان کرتے جائیں. اس کے بعد آگے ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور انسان کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے. اگرچہ انسان اپنی روٹین بنا لیتا ہے کہ میں نے کل یہ کرنا ہے، پرسوں یہ کرنا ہے، کسی حد تک وہ اس روٹین کے مطابق کام کرتا بھی ہے،
لیکن حقیقتاً اس کو اس کا علم نہیں ہے کہ میں کل کو یہ کام کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ موت یہ انسان کے بالکل سر پر تلوار کی طرح لٹکی ہوتی ہے، کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کل کو کیا کرنا۔ اور اس کے بعد اگلی چیز کہ کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے مرنا کس جگہ پر، کسی کو کوئی علم نہیں۔ اب کوئی شخص آئے اور اعتراض کرنا شروع کرے، دیکھے جی اب کسی شخص کو اگر پھانسی لگ رہی ہے تو اس کو پتا ہے میں نے یہاں مرنا ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے کہ اس نے یہاں پر مرنا ہے، اس کو بھی پتا نہیں ہے، اس کو بھی علم نہیں۔ ہاں وہ بات چیزیں ہیں، اس کو آثار سے تو پتا معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا یہاں پر ابھی موت دی جائے، لیکن حقیقتاً وہ اس چیز کو پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب جب اس کے اسباب بن گئے ہیں، اس کے پاس یہ ایک چیز آ گئی ہے کہ مجھے ابھی جو ہے یہاں موت کی گھاٹ اتار دیا جائے گا، ایک ایکسیپشنل جسے ہم کہتے ہیں استثنائی چیز ہے۔ سو کسی کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں مرے گا، اس نے کل کو کیا کرنا ہے، انسان کے رحم میں کیا ہے، بارش کب کتنی اور کیسے نازل ہوگی، عذاب ہوگی، رحمت ہوگی، قیامت کب آئے گی، یہ ساری چیزیں ہیں جن کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس۔ سو پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ان سوالات کے جوابات لے کر آپ چلے گئے، تاکہ لوگوں کو سکھائیں کہ سوالات کس طرح کیے جاتے ہیں اور علم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے۔ سو جس لیے ہم نے حدیث پڑھی ہے وہ اصل میں یہاں پر تین چیزیں تھی، نمبر ایک کہ اسلام کیا ہے، نمبر دو ایمان کیا ہے، نمبر تین احسان کیا ہے۔ سو دین کے کتنے مراتب ہیں؟ تین، نمبر ایک اسلام، نمبر دو ایمان، نمبر تین احسان۔ احسان سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، اس کے بعد ایمان ہے اور سب سے نیچے مرتبہ ہے اسلام، کہ کوئی شخص اسلام لے رہا ہے۔ سو یہ حدیث ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، لینتھی ہے، لیکن اسے کہتے ہیں اصول دین کہا جاتا ہے۔ اس حدیث بہت اہمیت کی حامل حدیث ہے، آپ نے اس کو بھی یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، انشاءاللہ آپ یاد کر لیں گے۔ اگر آپ فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد اس کو 15 منٹ دیں، 15 سے 20 منٹ دیں،